بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں شادی بیاہ کے مسائل کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ ہر انسان آج پریشان ہے، والدین پریشان ہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکا، ایک شوہر اس کے لیے تلاش کرنا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نہیں چاہتے آپ کی بیٹی کا شوہر، آپ کا داماد متقی، نمازی، پرہیزگار ہو۔ آپ نہیں چاہتے آپ کا داماد، آپ کی بیٹی کا شوہر بیٹی کے ہم سفر ہو، ہم مزاج ہو، ہم راز ہو۔ کیا آپ نہیں چاہتے جو اس کی قدر کرے ایسا شوہر ملے؟ میرا سوال نہیں آپ سے، یہ سوال آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی بیٹیاں آج آپ سے کر رہی ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ان کے لیے شوہر ایسا تلاش کریں جو ان کا ساتھ دیں قدم بہ قدم؟ اگر ایسا ہے تو کیا آپ فکر نہیں کرتے؟ کیوں پھر ایسے لڑکوں کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے جو دوسرے ملکوں میں بیویوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے اور بیویاں اس پر راضی نہیں ہیں، یعنی بیٹیاں اس پر راضی نہیں ہوتی ہیں۔ بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو سالوں سال زندگی گزار دیتی ہیں، چو نہیں کرتی، اپنی زبان پر ایک لفظ لے کر نہیں آتی۔ بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو پریشان رہتی ہیں، سوال کرتی ہیں، کیا میں متعہ کر سکتی ہوں؟ متعہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو لڑکی متعہ کرنا چاہے، جس کا شوہر نہ ہو یا بیوہ ہو گئی ہو تو وہ متعہ کر سکتی، یعنی 1-2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ تو آج خواتین یہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ سوال کیا جا رہا، میرا شوہر دوسرے ملک میں ہے، 2 سال ہو گئے اور میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تو کیا میں متعہ کر سکتی ہوں؟ یہ لڑکی جو اس مرحلے پر پہنچی، جس نے یہ سوال کیا کہ کیا میں متعہ کر سکتی ہوں، کیوں اس مرحلے تک پہنچی؟ جبکہ جس کا شوہر ہو، جو نکاح میں ہو، وہ کسی مرد سے رابطہ رکھنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ لڑکی جو یہاں تک پہنچی سوال کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہیں ماں باپ تو نہیں ہے؟ یہ خود لڑکی ذمہ دار تو نہیں ہے؟ کیا وہ لڑکا ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار سب سے بڑا ہوتا ہے باپ۔ جب شادی کی اپنی بیٹی سے معلوم نہیں کہ آپ کا شوہر جو ہونے والا ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد 10 دن بعد، 1 مہینے بعد آپ کو چھوڑ کر پھر دوبارہ اسی اپنے کام پر سعودی میں، دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں لوٹ جائے گا، تو کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ بہت سی لڑکیاں خاموشی سے سکوت اختیار کر کے پورے سال و سال زندگی گزار لیتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں کنٹرول نہیں کر پاتی، تحمل نہیں کر پاتی۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ماں باپ اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ شادی کرنے سے پہلے بیٹی سے ضرور معلوم کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کھانا پینا، رہنا سہنا، بنگلہ گاڑی ملے گا، وہ تو سب کچھ باپ کے گھر پہ ملتا ہے، لیکن جو اصل اس کا حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ اگر ادا نہیں ہوگا تو معاشرے میں فتنہ فساد برپا ہوگا، جس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، اور وہ شخص، وہ لڑکا، وہ شوہر بھی ہوگا جو بیوی کو تنہا چھوڑ کر شادی کے بعد 1 سال 2 سال دوسرے ملک میں زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ بیوی سے 4 مہینے تک آپ دور رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر دور رہے۔ یا تو آپ شادی سے پہلے یہ بات طے کریں کہ آپ شادی کرنے کے بعد سعودی، دبئی، امریکہ، لندن نہیں جائیں گے، انڈیا ہی رہیں گے، اپنے ملک میں رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے، بیٹی کے ساتھ رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے بیٹی کو ساتھ رکھیں گے۔ ایسا نہیں آپ بیٹی کو چھوڑ کر جائیں 3 سال 2 سال اور ہماری بیٹی اکیلی رہے۔ بیٹی سے خود معلوم کیا جائے اس پر راضی ہے یا نہیں، تحمل کر پائے گی یہ بعد میں یا نہیں، کیونکہ بہت مسائل، بہت مشکل پیش آتی ہیں ایک لڑکی کے لیے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ بہت سخت ہے۔ اگر سسرال میں ہیں تو وہاں کی مشکلات بیٹی کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، سب کے طعنے سننے پڑتے ہیں، اور گھر میں آ جائے تو کب تک رہے گی؟ 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے وہاں گاؤں والے، محلے والے، شہر والے، خاندان والے، ان کی باتیں سننے پڑتی ہیں۔ آپ نے اس پر غور و فکر کیا؟
آپ اس چیزوں پر غور و فکر کریں اور ایک قدم ہمارے ساتھ نہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلیں، ایک قدم بڑھائیے. آپ سوال کیجیے اپنی بیٹیوں سے کہ راضی ہیں یا نہیں. اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے اختلافات ہو رہے ہیں اور بہت مشکل پیدا ہو رہی ہیں. ماں باپ سے، والدین سے، بیٹیوں سے، لڑکوں سے میری درخواست ہے شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں پر ضرور غور و فکر کریں. یا شادی اس موقع پر کریں جب آپ اس ملک کو چھوڑ کر اپنے ملک میں آ جائیں. جب آپ کا یہ ارادہ ہو 100% اب ہمیں دوسرے ملک میں نہیں جانا، یہ جانا ہے تو بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے. اس پر ضرور غور کریں. آئیے اگر آپ ہمارا اس کام میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں. ایک قدم ضرور بڑھائیے. میری ذمہ داری تھی، میں نے ادا کر دی. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کہاں تک اس کو ادا کرتے ہیں. ماں باپ کا فریضہ ہے، بیٹی کا فریضہ کیا ہے، شوہر کا فریضہ کیا ہے. سب مل کر ایک ایک قدم بڑھائیں تو ہم ان چیزوں کو معاشرے میں روک سکتے ہیں. معاشرے میں فتنہ فساد کو روک سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہر مشکل کام آسان ہو سکتا ہے، لیکن پیار سے، محبت سے، الفت سے، نرمی سے، نرم کلام سے، قول لین سے ضرور پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے.